آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی کا اندھوناک واقعہ، ساحل پر یہودیوں کے تہوار کے دوران اندھا دھند فائرنگ، اموات کی تعداد 16 ہو گئی، 40 زخمی، پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار، فائرنگ کرنے والے شخص کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد، حملہ آور کو دبوچنے اور رائفل چھیننے والا بہادر شخص مسلمان نکلا، شناخت 43 سال کے احمد کے نام سے ہوئی، احمد 2 بچوں کا باپ اور سڈنی میں پھل فروش ہے، حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش میں احمد کو 2 گولیاں لگی، حالت خطرے سے باہر، واقعے کے بعد بیچ کو سیل کر دیا گیا۔ پاکستان دشمنوں کا پروپیگنڈا ناکام، سڈنی کا حملہ آور قرار دیا جانے والا شیخ نوید منظر عام پر آ گیا، بھارت افغانستان اور اسرائیل کے میڈیا کی دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کسی کام نہ آئی، شیخ نوید کہتے ہیں اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے، پروپیگنڈے سے جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، میرا تعلق نیو ساؤتھ ویل سے ہے، انسانیت دشمن میڈیا حملہ آور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے جان پر کھیل کر دوسرے کی زندگیاں بچانے والے احمد کو ہیرو قرار دے دیا، برے لوگ خطرے کی طرف دوڑ کر دوسروں کی مدد کے لیے آئے، یہ حقیقی ہیروز ہیں، حملہ آور 2 ہی ہیں، کسی تیسرے کی تلاش نہیں۔ آسٹریلوی پولیس کے مطابق حملہ آور باپ اور بیٹا ہیں، باپ کی عمر 50 اور بیٹے کی 24 سال ہے، یہ دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہے جس کی مکمل تحقیقات ہوں گی، عوام سے اپیل ہے کہ وہ پرامن رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سڈنی حملے کو خوفناک قرار دے دیا۔ سڈنی میں دہشت گردی کے واقعے پر عالمی برادری کا شدید رد عمل، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت، آسٹریلوی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی مذمت، کہا ہماری دعائیں متاثرین اور آسٹریلیا کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس کہتے ہیں سڈنی میں سفاکانہ اور مہلک حملے سے خوفزدہ ہیں، دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلیا میں مقیم مسلم کمیونٹی کی بھی واقعے کی شدید مذمت، برطانیہ، کینیڈا، یورپی یونین، قطر اور سعودی عرب کا اظہار افسوس۔ دہشت گردی کا گڑھ افغانستان، ہمسایہ ممالک سمیت پوری دنیا پریشان، کابل کی سرزمین کے دہشت گردی میں استعمال پر تہران میں بڑی بیٹھک، پاکستان، چین، روس، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے نمائندوں کی شرکت، طالبان رجیم کی ڈٹائی، شرکت سے انکار، پاکستان نے ایک بار پھر سنگین تحفظات بھرپور انداز میں اٹھائے، دہشت گردی کے خطرات کا سنجیدگی سے تدارک ناگزیر قرار دیا، افغانستان میں استحکام پورے خطے کے مفاد میں، اسلام آباد امن، ترقی اور پائیدار سلامتی کا خواہاں ہے، پاکستانی وفد کا موقف، ایرانی وزیر خارجہ کا ہمسایہ ممالک کی مشاورت سے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر زور، کہا پاک افغانستان کشیدگی سے تہران بھی متاثر ہوگا، مسئلے کا حل ہمسایہ ممالک ہی پیش کر سکتے ہیں، اجلاس میں افغانستان کی عدم شرکت پر تحفظات کا اظہار۔ پاک وطن کے دشمنوں پر زمین تنگ، خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کا ایکشن، بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج ہلاک، ISPR کے مطابق محمد میں 7 اور بنو میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ اکتوبر میں ہمارا SHO سٹی خاران قاسم صاحب، ان کو شہید کیا گیا تھا، جو قاتل ہیں قلعتم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے، تو 3 لوگ اس میں سے پکڑے گئے۔ فتنہ الہندوستان کے گرد گھیرا تنگ، خاران میں SHO کو شہید کرنے والے 3 دہشت گرد گرفتار، DIG CTD اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی مشترکہ پریس کانفرنس، رواں سال بلوچستان میں 78,000 آپریشنز میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، حکومت امن کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے، پریس کانفرنس میں گرفتار دہشت گردوں کے بیانات بھی دکھائے گئے، SHO کو اغوا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مزاحمت پر شہید کر دیا۔ کراچی میں قادری ہاؤس سے گرفتار ناملزمان، جرائم میں ملوث نکلے 3 انتہائی اہم کارندے اور 3 شوٹرز بھی شامل، تعلق بھتہ خور نیٹ ورک، وسیع اللہ لاکھو اور عبدالصمد کاٹھیاواری سے ہے، کارروائی گرفتار بھتہ خور کی نشاندہی پر کی گئی، SSP ڈاکٹر عمران کی پریس کانفرنس، کسی جماعت کے سربراہ کو حراست میں لینے کی تردید۔ پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، احمد پور شرکیہ میں شادی سے 1 روز پہلے سلمہ اپنوں کے ہاتھوں قتل،
باپ اور بھائی نے دلہے کے ساتھ رخصت کرنے کی بجائے موت کی وادی میں بھیج دیا۔ ہونے والے شوہر غم سے نڈھال، مقدمہ درج مگر ملزم گرفتار نہ ہوئے۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کا بہیمانہ قتل، مفرور ملزم شمریز پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم نے اہلکاروں پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ بیوی اور بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ رچایا، ڈی ایس پی خود قاتل نکلا، 10 مرلے کا پلاٹ پیاروں کے قتل کی وجہ بنا۔ لاہور پولیس کے مطابق ملزم عثمان حیدر نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، پہلی بیوی سے پلاٹ لے کر فروخت کر دیا، جس پر جھگڑا ہوا جو بھیانک واردات تک جا پہنچا۔ عثمان حیدر نے 18 اکتوبر کو بیوی اور بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ بیٹی کی لاش کاہنا اور بیوی کی شیخو پورہ سے برآمد۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ، M4 فیصل آباد سے ملتان، M5 ملتان سے روڑی اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر کسوال، اقبال نگر، چیچا وطنی اور میاں چنو بھی شدید دھند۔ ملتان میں باراتیوں کی گاڑی حادثے کا شکار، 5 افراد زخمی، حکام کی عوام سے محتاط ڈرائیونگ کی اپیل۔ کراچی میں ہولناک حادثہ، مائی کلاچی روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ نیو یارک میں پی ایس ایل کا تاریخ ساز روڈ شو، قومی ترانے کی دھن سے جھلملاتی تقریب کا آغاز، آئمہ بیگ اور علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا۔ پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے شروع ہوگا، ٹائٹل فائٹ 3 مئی کو، چیئرمین پی سی بی کا اعلان۔ میچز پہلی بار فیصل آباد میں بھی کھیلے جائیں گے، ایونٹ کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی کو دوبارہ بنائیں گے، محسن نقوی کی گفتگو۔ کرکٹ لیجنڈز کی شرکت نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ روڈ شو کے رنگ، قومی کرکٹرز کے سنگ، پاکستان سپر لیگ کو نمبر 1 لیگ بنانے کا مشن، لندن کے بعد نیو یارک میں بھی کامیاب ایونٹ، قومی ہیروز کی شرکت۔ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے PSL بہت ضروری ہے، T20 کپتان سلمان آغا کی گفتگو، لیگ سے پریشر میں کھیلنا سیکھا، سائم ایوب، ابرار احمد اور فہیم اشرف نے PSL میں سفر سے متعلق بتایا، وسیم اکرم نے ابرار احمد کو شادی کی مبارکباد دی۔ کرپٹو کو کنٹرول نہیں، ریگولیٹ کر رہے ہیں، نئے فریم ورک سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روک دی۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب کی پریس کانفرنس، بولے اکاؤنٹ ہولڈرز کی شناخت معلوم ہو سکے گی۔ پاکستان کرپٹو اپنانے والے دنیا کے پہلے 3 ممالک میں شامل ہو گیا، 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ بائنینس اور HTX کو NOC کا اجرا، نئی سوچ کا عملی قدم، پہلے ریگولیشنز بنانے والا ملک $100 ٹریلین کی مارکیٹ میں لیڈ کرے گا۔ 16,000 بھرتیاں ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان 16,000 میں ایک نوکری بھی مجھے بتائے کہ یہ سفارش ہوئی ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ مخالفین کرپشن ثابت کریں، استعفیٰ دے دوں گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا چیلنج۔ کوہاٹ میں PTI کا جلسہ، کئی مقامات پر بدنظمی، اسٹیج کی طرف بڑھنے والے کارکنوں اور پولیس میں ہاتھا پائی، آپس میں بھی الجھتے رہے۔ PTI انصاف لائرز فورم کے صوبائی صدر قاضی انور ایڈوکیٹ مستعفی، قیادت پر تحفظات کا اظہار، بولے پاکستان بار کونسل الیکشن کے لیے جان بوجھ کر انہیں 3رے نمبر پر رکھا گیا، غیر متعلقہ افراد کی نامزدگی کی توثیق کی گئی، عمل درآمد وزیر اعلیٰ KP نے کیا، انہیں بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ شکارپور میں سندھ اسمبلی کے حلقہ PS9 میں ضمنی الیکشن، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز درانی 73,554 ووٹ لے کر کامیاب، JUI کے رشد اللہ شاہ 2 نمبر پر رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار، وزراء اور میئر کے ہمراہ دورہ، تعمیراتی کام مزید تیز کرنے کی ہدایت، کورنگی کازوے، شاہراہ بھٹو، ریڈ لائن سمیت دیگر منصوبوں کا معائنہ، ٹریفک مسائل کے حل کے لیے انفراسٹرکچر ناگزیر قرار۔
غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی رفح، خان یونس اور غزہ سٹی میں بمباری، گاڑی پر ڈرون حملے میں القسام بریگیڈ کے نائب سربراہ 5 ساتھیوں سمیت شہید، 25 فلسطینی زخمی۔ ثالث صہیونی ریاست سے جواب طلب کریں، خلیل اللہیہ کا مطالبہ۔ کنگ بابر کا بگ بیش لیگ میں مایوس کن ڈیبیو، پرس اسکاچرز کے خلاف 5 گیندوں پر 2 رنز کے مہمان، فیلڈنگ کے دوران شاندار کیچ، بابر اعظم کی سڈنی سکسرز 5 وکٹ سے میچ ہار گئے۔ گڈ بائے جان سینا، ریسلنگ کے ایک اور سنہری عہد کا اختتام۔ عظیم ریسلر جان سینا نے ریسلنگ کو خیر بات کہہ دیا، کیریئر کی آخری فائٹ میں شکست، کیریئر میں پہلی بار ٹیپ آؤٹ کیا، میچ کے بعد جذباتی مناظر، ساتھی ریسلرز نے جان سینا کو گلے لگا کر الوداع کیا، مداحوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ لاہور کے جیلانی پارک میں رنگوں کا جادو بکھر گیا، گل داؤدی کی نمائش شہریوں کے لیے مسرتوں کا پیام بن گئی۔ 200 سے زائد مختلف اقسام کے پھول ہر ایک کی توجہ کا مرکز، سیلفیز بنا کر عوام نے نمائش کو یادگار بنا لیا۔ کراچی میں ایک شام موسیقی کے نام، لیجنڈری گلوکار رات فتح علی خان نے سر بکھیرے تو سما بن گیا، شہریوں نے میگا کانسرٹ کو خوب انجوائے کیا۔ کراچی میں ٹریفک حادثہ تھا نہ تھم سکے، حسن اسکوائر کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، شناخت 25 سال کے حسین کے نام سے ہوئی، دوسرا شدید زخمی۔ مائیکولاچی روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ اور کراچی سمیت سندھ بھر میں قومی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی، 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 7 روزہ مہم میں 80,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز حصہ لیں گے، سیکورٹی کے سخت انتظامات۔